بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل سبق آموز واقعات اور میں ہوں آصف الرحمن۔ ناظرین کرام، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے چلا ہوں، اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا بھی ذکر ہے اور ایک اہم بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر امام احمد رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور ایک آدمی نے جو کہ آخری صفوں میں تھا نماز ادا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا وہ فلاں آدمی اس کو بلاؤ۔ جب اسے بلایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم نے نماز کیسے پڑھی ہے اور تم نے نماز میرے طریقے کے خلاف کیوں پڑھی ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جس طرح اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح بحکم خداوندی میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اور اللہ مجھے دکھاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو زجر کی، ڈانٹ ڈپٹ کی اور فرمایا کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے پیچھے سے بھی اسی طرح دکھاتا تھا جس طرح اپنے سامنے سے دکھاتا تھا۔ اور دوسرا سبق ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اسی طریقے پر پڑھنے کی تلقین کی ہے جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ اور ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ جب لوگوں میں کوئی خرابی دیکھتے تو ان کا نام نہیں لیتے تھے اور بغیر نام لیے یہ ذکر کر دیتے تھے کہ لوگوں کے اندر یہ خرابی پائی جا رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے تو جن لوگوں کے اندر وہ خامی ہوتی تھی وہ اسے دیکھ کر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا ہے سب کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجر اور ڈانٹا ہے، تو معلوم ہوا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز ایسا عمل ہے کہ اس کی خلاف ورزی کرنا اور نماز کو سنت کے مطابق نہ پڑھنا انتہائی بڑا گناہ ہے۔ پھر اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس واقعے کے عینی شاہد ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ صحابی کون تھے، لیکن اس جاننے کے باوجود اس روایت میں، اس حدیث میں انہوں نے اس صحابی کے نام کا ذکر نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے پردہ رکھا تاکہ صحابہ پر بعد میں کوئی طعن نہ کرے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تھی۔ انہوں نے اس صحابی کا پردہ رکھا اور حدیث میں چونکہ ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی تھی اس لیے روایت تو بیان کر دی لیکن صحابی کا نام ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اس کوئی اصلاح کریں، لیکن ایسے طریقے سے کریں کہ دوسروں کے سامنے اسے ظاہر نہ کریں، دوسروں کے سامنے اس کی پردہ داری نہ کریں اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کریں، بلکہ اس کے عیب کو چھپائیں اور تنہائی میں اسے سمجھائیں کہ بھائی تیرے اندر یہ خامی ہے، اسے دور کر لو۔ تو اس لیے بھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کسی کو رسوا کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر میں رسوا کرتا ہے اور اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ اس عیب میں خود نہ مبتلا ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑی توجہ کی بات ہے کہ ہمیں دوسروں کے رازوں کو جو ہے وہ نہیں کھولنا چاہیے لوگوں پر، اور دوسروں کی اصلاح خفیہ طریقے سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے پردے میں لے جائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ وہ اقرار کرتا رہے گا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے یقین ہو جائے گا کہ اب میری جہنم پکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ میرے بندے، تم دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو چھپایا کرتے تھے، آج میں نے تمہارا حساب پردے میں لیا ہے اور میں نے سارے گناہ تمہیں معاف کر دیے۔ تو محترم ناظرین کرام، ہمیں یہ چاہیے کہ دوسروں کے رازوں کو ظاہر نہ کیا کریں، دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، اور ان کی اصلاح اگر مقصود ہو تو وہ تنہائی میں کریں، اور انہیں سمجھانا ہو تو تنہائی میں سمجھائیں اور ان کا نام ذکر نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔